اے انسانوں انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ اس میں نبی بھی آگے، ولی بھی آگے، بزرگ بھی آگے، شیخ و حضرت بھی آگے۔ اللہ مالک فرماتا ہے میرے سامنے کائنات کا ہر بندہ منگتا ہے، سوالی ہے، فقیر ہے، بھوکا ہے، ان سب کا غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور تنہا اللہ ہے۔ مثال بھی دے دوں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی آتے ہیں جنگ خندق کے موقع پہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان حال سے ترجمہ کرنے دیجئے صحابی کے جذبات کا۔ آپ کہہ رہے ہو یہ خندق کھودو۔ پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اپنا پیٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا اللہ کے نبی پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ یہ کہنے والوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، جو چاہیں کریں، آپ کے ہاتھ میں سارے کنٹرول اور خزانے اور قوتیں اور طاقتیں، جو مرضی کریں، اللہ کے نبی کو سارے اختیار ہے، مختار کل ہے۔ صحابی کہہ رہا ہے کھدال اٹھائی نہیں جاتی، پتھر پہ ماری نہیں جاتی، پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر باندھا ہے۔ قربان جاؤں امام الانبیاء پر، قربان جاؤں فاطمہ کے بابا پر، قربان جاؤں حسن و حسین کے نانا پر، قربان جاؤں بلال کے آقا پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بطن سے کپڑا اٹھاتے ہیں، کہتے صحابی تو نے ایک باندھا ہے، تیرے آقا نے دو باندھے ہیں۔ اور میرے رسول کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے پیارے حبیب کو چھوڑ کر جن کے چنگل میں تم پھنس چکے ہو۔ آج درد اور دکھ کے ساتھ ایک کڑوی حقیقت سے پردہ اٹھاؤں، اللہ کی قسم پیری فقیری کا یہ سارا دھندا، قبر پرستی کا یہ سارا دھندا، اس کے پیچھے صرف دو ایٹم ہیں، اس کے پیچھے صرف دو قوتیں ہیں۔ یہ دین خانقاہی نظام کا دو ستونوں پہ کھڑا ہے، عورت اور پیسہ، تیسری چیز نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے۔ یہاں عورت اور پیسے کی ریل پیل ہے، اسی کی بنیاد پہ یہ سارا دین قائم ہے۔ کوئی مجھے غلط کہے، اس کی مرضی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دین عورتوں کے ساتھ بدکاری کا دین ہے، خانقاہی دین عورتوں کی عزت کو لوٹنے کا نام ہے۔ اللہ کی قسم رب کے گھر میں کھڑے ہو کر ایک دلیل نہیں، دلائل کے انبار رکھتا ہوں۔ قبر پرستوں نے صرف عزتیں لوٹنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے، زنا کرنے کے لیے خانقاہی نظام کو چلایا ہے۔ پوچھو مجھ سے، دلیل مانگو مجھ سے۔ یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا دین ہے۔ آپ باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد سے نکلنے والی عورتوں اور مردوں کو دیکھا اور کہا اے میری صحابیات، تمہارا حق نہیں بنتا راستے کے سینٹر میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کے راستے کے کونے سے ہو کر جایا کرو۔ اے میرے صحابہ، تم راستے کے درمیان میں چلا کرو۔ عورت اور مردوں کا اختلاط محمد کریم نے پسند نہیں فرمایا۔ قربان جائیں ان صحابہ اور صحابیات پہ۔ پیارے حبیب کے صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا وہ دیواروں سے ایسے چمٹ کے چلا کرتی تھی، ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین محمد ہے جو عورت کی عزت سکھاتا ہے، غیرت سکھاتا ہے، عورت مردوں کے اختلاط کو برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ دین خانقاہی کی تصویر بھی دیکھ لو۔ پیر جی جا رہے ہیں، حضرت جی جا رہے ہیں بڑے پیر کے عرس پہ، جانے والے کا نام ہے عبد الوہاب شعرانی، جس کے عرس پہ جا رہے ہیں اس کا نام ہے بدوی کبیر، لکھنے والے ہیں احمد رضا خانی۔ احمد رضا خان اپنی کتاب ملفوظات میں اس پورے قصے کو نقل کرتے ہیں، جس سے ہمارے دعوے پر دلیل ثابت ہوگی کہ خانقاہی نظام، قبر پرستی کا نظام، مزارات کا نظام صرف عورت کے حصول کا ایک ذریعہ اور مال کمانے کا ایک ڈھونگ ہے۔ راستے میں ایک عورت پہ کنیز پہ نظر پڑ گئی شعرانی صاحب کی۔ جب قبر پہ پہنچے، حاضری دی، بابا جی کو سلام کیا،
تے بابے نے تھلو پوچھیا چنگی لگی؟ اور جیڑی کڑی تے نظر پئی تینوں چنگی لگی، اچھی لگی آپ کو وہ جو راستے میں نظر آئی تھی؟ تو بے شرم مرید کہتا ہے پیروں سے کیا پردہ، جی بابا دل کو لگی ہے۔ آج بھی یہ جملہ چلتا ہے نا، پیروں سے کیا پردہ، جی پیروں سے بھی کوئی پردہ ہے۔ مریدنی آتی ہے پیر صاحب کے سامنے گھونگھٹ کر کے بیٹھتی ہے، پیر سے پہلے مرید بولتا ہے بی بی پردہ کرن رہی ہیں؟ جی با پرد عورتیں پردہ کر رہی ہیں۔ ہے پاگل نہ ہو تو پیر سے پردہ کرو گی تو پیر حشر میں پہچان نہیں سکے گا، کیسے بخشوائے گا اپنی مریدنی کو؟ وہ بغیرتی کا پورا پھاٹک کھول دیتی، پیر جی رج کے ویکھ لو۔ اور پیر کا نام ہے سلیم قادری، رہتا ہے گجرانوالہ میں۔ یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، یہ صرف منہ نہیں دیکھتا، اس کو جو بی اچھی لگتی ہے اس نے اپنے حجرے کے پیچھے ایک زنا کا کمرہ بنایا ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میری رپورٹ تم کو جی بابیاں اپنا کو لوگ اللہ کڑ لیاں، ہمارا چینل ہے، ہمارا نہیں، تمہارے چینل کی رپورٹ ہے۔ سلیم صاحب کہتے ہیں جی کیوں آئی ہو بی بی جی؟ کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی۔ چلو اچھا پچھلے کمرے میں جا کے بیڈ پہ لیٹو، تو میں ایک تعویذ رکھنے آؤں گا، میں تعویذ رکھ کے نکل جاؤں گا، اور پھر ایک اور بڑے حضرت آئیں گے، وڈا بابا آئے گا، وہ وڈا بابا تجھے تھوڑے بہتے ہاتھ پاؤں لگائے گا، تو ٹینشن نہیں لینا، پیر سے کیا پردہ، پیر سے بھی کوئی پردہ ہے، اس کے بعد تجھے بیٹا ہو جائے گا۔ اور یہ خبیث ایک دروازے سے نکلتا دوسرے سے داخل ہو جاتا۔ اس طرح 300 عورتوں کے ساتھ اس نے زنا کیا، بدکاری کی، صرف یہاں پہ رکا نہیں، ان 300 عورتوں کی ویڈیو بھی بنائی۔ فوٹیج دکھاتے ہیں جو اس طرح کے جعلی پیر پتہ نہیں پاکستان کے طول و ولد میں اس طرح کے عمل کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں کو اور دوسرے لوگوں کو کس طرح بہکا رہے ہوتے ہیں۔ یہ فوٹیج دیکھیے، اس کے بعد واپس آئیے اسی پروگرام میں۔ یا خدا جا ملا ہوا سے کہا میں مرتا معاف کرنا۔ نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا، اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں، صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر، اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا، اور یہ ان تمام مردوں اور سسرالیوں کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جو اپنی عورتوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اس طرح کے پیر و فقیروں کے پاس بھیجنے کا موجب بنتے ہیں، جو بعد میں گناہ کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں، اور ذلت اور رسوائی ہے پوری نسل کے لیے۔ یہ اگر ہم واپس آئیں پروگرام میں تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس جعلی پیر سے، اس سو کالڈ پیر سے، یہ جو سب کچھ کرتا رہا، اور اہل محلہ کی بغیرتی کی انتہا ہے کہ وہ یہاں سب کچھ ہوتا رہا اور وہ دیکھتے رہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، اور یہ سب ایک بحیثیت قوم شاید ہم بہت بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اس کی انٹرویو اس پیر کا، اور اس کو واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں۔ کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر، میں سال پہلے سے دام بند کر دیا، پچھلے روزوں میں سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا۔ جی سر، ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے۔ بس سر جتنی آپ کے پاس ہے یہی آپ نے۔ اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا، کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر، پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ، ہمارے کارڈ آپ کا ملا، پھر بندوں نے انہوں کو 40,000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا، اسی سے پہلے کسی نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا جی، آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیے۔ آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی، یہ اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں
अल्लाह से माफी मांगते हैं? जी सर, मैंने सर पिछले रोज़ों का मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। उसके बाद मैंने तामद बंद कर दिया, मैं करता नहीं हूँ। खानकाही निजाम, कब्र परस्ती का निजाम, जिना का निजाम है। सैयद बदवी कबीर पूछता है, तुझे अच्छी लगी? कहा, पीर से क्या पर्दा, आपसे क्या छुपाना, बहुत अच्छी लगी। कहा, जाओ हमने तुम्हें दे दी। मुरीद हैरान कि इतने बड़े ताजिर की कनीज फोकट में मिल गई, फ्री में, ये कैसे हुआ? अभी सोच ही रहे थे कि वो ताजिर अपनी कनीज को लेके आया और कहा, हज़रत हम ये कनीज आपके मिज़ार के नाम हिबा करते हैं, मिज़ार के नाम हिबा करते हैं। वो निकला, कब्र से आवाज आई। जब इस कब्र वाले का अस्तंजा हुआ था तब इसने आवाज नहीं लगाई थी कि मैं कोई मर गया, मैनू आप अस्तंजा करन दियो, किथे किथे हाथ लान दे हो बेशर्मो, नहीं इसने कहा था। जब इसका पेट दबा के इसकी गंदगी निकाली गई थी तो इसने कहा था नहीं, आवाज नहीं निकाली थी कि मेरा पेट क्यों दब रहा है। जब इसके मुंह में उंगलियां फेरी थी किसी ने आवाज नहीं निकाली थी। जब इसको उलट पलट के कपड़े काट के उतारे थे इसने आवाज नहीं निकाली थी। जब इसको कफन में लपेटा था इसने आवाज नहीं निकाली थी। जब इसको 4 कंधों ने उठाया था इसने आवाज नहीं निकाली थी। जब इसको चादरों में बांधकर कब्र में लटकाया था आवाज नहीं निकली थी। जब लोगों की आवाजें निकल रही थी, पहले सर उतारना, पहले पांव उतारना, और देखना ईंट ना गिर जाए, और भाई पीछे हो जा, मट्टी ना गिर जाए। लोग इसकी कब्र पे शोर कर रहे थे। ये मुर्दा आराम से पड़ा था, जुबान हाल से कह रहा था, जो जी आंदा कर लो, मैं कोई जिंदा। तब आवाजें नहीं निकली, लेकिन जिना के लिए इसकी कब्र से आवाज आई, अब्दुल वहाब अब देर काहे की है, इसकी उंगली पकड़ो, फला हुजरे में ले जाके अपनी हाजत पूरी कर लो। ये खानकाही दीन जिना का दीन है। ये खानकाही दीन माल का दीन है, पैसे का दीन है। कब्रों पे पड़े हुए गल्ले, चंदा बॉक्स छोटे छोटे नजर आते हैं, ऊपर से सिर्फ वो छोटा सा और नीचे पूरा कमरा होता है। ऊपर मुरीद डाल रहे हैं, नीचे मुरीद निकाल रहे हैं। बाबे के मुंह में तो लड्डू भी नहीं जाता और सारा पैसा मुरीदों की जेब में जाता है, मलंगों की जेब में जाता है। ये दीन माल और औरत का दीन है। इस्लाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देकर गए वो इज्जत, वो गैरत का दीन है। पीरों फकीरों को अल्लाह की इबादत में शरीक करना ये भी जुल्म है। क्यों? वो फकीर हैं, वो मंगते हैं, वो कल्लाश हैं। उनको गरीब नवाज कहना, उनको बंदा नवाज कहना, उनको दाता कहना, उनको दुनिया के अंदर जो चाहे कर गुजरे ये कहना, ये लक़ब देने जो अलक़ाबात खास अल्लाह की सिफात की तर्जुमानी करते हैं, अल्लाह का हक है, किसी और को नहीं मिल सकता। फतहुल बयान में है कि शिर्क को जुल्म अजीम इसलिए कहा गया कि हकीर तर फकीर मुतलक को अकरम तरीर हस्ती यानी अल्लाह मालिक व मौला के साथ मकाम दे दिया जाता है। आइए कुरान हकीम को सुनते हैं। सूरत निसा है, आयत नंबर 48 है। मेरा मालिक फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये कानून है, ये जज्बाती बातें नहीं हैं, ये गुस्से में भरी हुई आवाज नहीं है, ये अपने अंदर का कोई जी बस साढ़े तो बड़ा वट खाते ने, तो गल्लां बनाए रखते हैं, तो अपने को दलीलां कर लेंदे ने। नहीं प्यारे भाई, ये खुली हुई किताब है, ये कलाम इलाही है। अगर मेरी जुबान से अल्लाह मालिक के फरमान और मोहम्मद करीम की हदीस के अलावा कुछ और निकले तो गिरबान से पकड़ने का हक रखते हो। पूछो कहां से बोला है। हमारे पास मलफूजात शरीफ नहीं है, हमारे पास कच्ची रोटी पक्की रोटी नहीं है,
ہمارے پاس کلیر والے کا کلام نہیں ہے، ہمارے پاس ہجویر والے کا کلام نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کلام ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد کے پاک دل پہ نازل کیا۔ ہمارے پاس وہ کلام ہے جس کو ایک دن عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا تھا، تو میرے آقا نے پوچھا تھا آج لکھ نہیں رہے، قلم تمہاری رکی ہوئی ہے؟ کہا میرے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بات کو نہ لکھا کر، پیارے نبی بھی تو بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی کسی موڈ میں کبھی کسی موڈ میں، ہر بات نہ لکھا کر، ترجمانی ہے جذبات صحابی کی، پوچھ پوچھ کے لکھا کر۔ اور میرے آقا کی مبارک پاکیزہ طیب طاہر زبان حرکت میں آئی تھی اور کہا تھا عبداللہ لکھ، عبداللہ لکھ، اللہ کی قسم محمد کے ان ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ جدا نہیں ہو سکتا۔ ہے کسی کے پاس ایسا تو ہمیں بھی دکھاؤ، کسی کی جھولی میں یہ ہیرا ہو تو ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی اس کے مرید بننے کے لیے تیار ہیں۔ ارے تمہارے بزرگوں کی کہانی ہے تو ہم سے سنو، ہم سناتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام رحمت اللہ علیہ ہمارے امام تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے حضرت تھے، ہمارے بڑے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو، ابو یوسف ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ پوچھ کے لکھا کر، میرے فتوے پہ کبھی فتویٰ نہ دیا کر جب تک تجھے یہ خبر نہ ہو جائے یہ فتویٰ میں نے کس دلیل پہ دیا ہے۔ جس کی ہر بات کو تم حجت مانو وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں ہر بات نہ لکھ، اور جس کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں آج تیری قلم رک کیوں گئی؟ جواب ملتا ہے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا پوچھ پوچھ کے لکھا کر، کہا اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک ظلم عظیم ہے، مالک کا قانون ہے لا یغفر ان یشرک بہ، میں نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ یا علی مدد کہنے والے یہ کبھی معاف نہیں ہونا، پیر کی قبر پہ سجدہ کرنے والے کبھی معاف نہیں ہونا، باپا کے لیے رکوع کرنے والے کبھی معاف نہیں ہونا، مردوں کو، ملنگوں کو، ننگوں کو اپنے لیے مختار کل سمجھنے والے یہ کبھی معاف۔ اور جب مشرک انسان بن جاتا ہے عقل اس کے پلے، جی عقل پلے رہتی ہے۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور اس کے کپڑے اچھے نہ ہوں، صاف نہ ہوں، دھلے ہوئے نہ ہوں، میلے کچیلے ہوں، تو عقل مند کہتا نا بھائی کہ وہ ایمرجنسی تھی کیا؟ ارے بھائی کوئی مر گیا تھا کیا؟ کیسے حال میں آئے ہو؟ کپڑے بھی نہیں بدلے، نہائے بھی نہیں، تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی زندگی گزار؟ عقل سلامت ہو تو اپنے کسی پیارے کے کپڑے میلے دیکھے جا سکتے؟ بچوں کے بال بڑے ہوئے ہوں تو باپ صبر کر لیتا ہے، جی کٹواتا ہے نا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے۔ اور جب انسان مشرک بن جاتا ہے تو جس کے لمبے بال دیکھتا ہے، لمبی مونچھیں دیکھتا ہے، اس کو بغیر ستھن کے دیکھتا ہے، کالا سیاہ دیکھتا ہے، وہیں ہاتھ باندھ کے بڑا بابا جی بڑے نہیں بابا جی ساڈے اولاد ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ پتہ لگتا ہے بابے دے اپنے گھر کوئی شے نہیں سی، تو انہوں کی دینا ہے؟ کیوں؟ عقل بہت بڑی چیز ہے، اور عقل صرف اہل توحید کے پلے ہوتی ہے، مشرک کے پلے وگرنہ اللہ کی قسم دلیل دینے کا عادی ہوں، دلیل لو مجھ سے۔ ایک بابا جی کے کلپ کو میں نے دیکھا، وہ بابا واللہ برہنہ لیٹا ہوا ہے، اس نے ستھن نہیں پہنی ہوئی ہے، بال اس کے بڑے ہیں، چہرہ اس کا کالا سیاہ ہے، جو قمیض گلے میں ہے وہ بھی میرا خیال ہے کم از کم 2 سال تو ہو گئے ہوں گے نہیں اتاری ہوگی، اتنی سیاہ ہوئی ہوئی ہے، اور عورتوں کا جم کھٹا ہے۔